اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب جلیل کی جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے برادران اہل سنت ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنے بیٹوں کا نام خلفائے ثلاثہ یعنی کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے نام پر رکھے۔ اسی سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو پہلی بات، ابو بکر از ناٹ اے نیم، ابو بکر از اے کنیا، تو یہ نام ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو اب آپ نے کہا ابو بکر نام رکھا ہے، تو ابو بکر نام ہی نہیں ہے، کنیا ہے۔ اور بالکل اس طرح کہ ابو طالب کنیت ہے، نام ان کا عمران ہے۔ کوئی ابو الحسن، تو ابو الحسن بھی کنیت ہے، نام علی ہے۔ تو بچہ پیدا ہوا، اس کا نام کنیت پہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو جب بڑا ہوگا، شادی کرے گا، بیٹا ہوگا، تو لہٰذا ابو بکر از ناٹ اے نیم، اٹس اے کنیا۔ اب آئیے عمر، کیا عمر نام تھا؟ تو حضرت علی کے کسی بیٹے کا نام عمر نہیں تھا۔ اور اگر ایک پل کے لیے مان بھی لیا جائے کہ حضرت علی کے کسی بیٹے کا نام عمر تھا، پھر آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ وہ نام عمر ابن خطاب کے نام پر تھا؟ یہ کیا پیغمبر کا صرف ایک ہی صحابی تھے جن کا نام عمر تھا؟ تو پیغمبر کے تو بہت سارے اصحاب تھے جن کا نام عمر تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کبھی امریکہ میں اگر آپ سرچ کریں ڈونلڈ، تو ڈونلڈ تو بہت سارے مل جائیں گے آپ کو۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پہ رکھا نام، تو یہ کیسے ثابت کریں گے آپ؟ بہرحال مولا کائنات کے بیٹے کا نام عامر تھا۔ ہم ثابت کرتے ہیں آپ کے دو معتبر ترین حوالوں سے۔ پہلا حوالہ آپ کے سائے ستائی کتاب جامع ترمذی، پرنٹڈ ان دار الفکر، بیروت لبنان، پیج 645، حدیث نمبر 2217۔ یہاں دیکھیں آپ، لکھا ہے کہ محمد ابن عمر ابن علی۔ عربی میں عمر اور عمر ایک ہی طرح سے لکھتے ہیں، بس جہاں واو لگا ہوتا ہے وہاں عمر پڑھا جاتا ہے، نہ کہ عمر۔ تو یہاں واو لگا ہوا ہے، لہٰذا اس کو عمر پڑھا جائے گا، یعنی کہ محمد ابن عمر ابن علی۔ ایک اور حوالہ، مصنف ابن ابی شیبہ، والیوم 19، پیج 602، یہ امام بخاری کے بھی استاد تھے۔ یہاں پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، محمد ابن عمر ابن علی، یعنی کہ عمر علی کا بیٹا۔ تو مولا کائنات کے کسی بیٹے کا نام عمر نہیں تھا، مولا کائنات کے بیٹے کا نام عمر تھا۔ اب آپ نے ڈنڈی مار کے اگر اس میں سے واو نکال لیا اور ابھی جا کے اس کو عمر بنا دیا ہے، تو بھائی اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ عمر اس لیے رکھا کیونکہ پیغمبر اور نبی مکرم کے گریٹ گرینڈ فادر ایک ہی تھے، ان کا نام تھا ہاشم، جس کی وجہ سے بنو ہاشم بنا۔ بنو ہاشم کہ جو نام ہاشم ہے، ہاشم ان کا لقب تھا، ان کا نام عمر تھا۔ ہاشم کے معنی روٹیاں توڑ توڑ کے کھلانے والا۔ تو نبی پاک اور مولا علی کے گریٹ گرینڈ فادر مکہ میں روٹیاں توڑ توڑ کر غریبوں کو کھلاتے تھے، اس لیے ان کا لقب ہاشم پڑا، مگر ان کا نام عمر تھا۔ تو اس کی وجہ سے مولا نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ آخری بات، اور وہ یہ کہ کیا عثمان بن عفان کے نام پر مولا نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا؟ تو آپ کی کتاب مقاتل الطالبین، پیج 83 and 84، بائے ابو الفرج الاصفہانی، یہ اہل سنت کے مورخ ہیں، ہسٹورین ہیں۔ اور حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عثمان ضرور تھا، عثمان ابن علی علیہ السلام۔ انما سمیتو بسمی اخی عثمان بن مظعون، یہ خود لکھتے ہیں کہ اس میں مولا علی نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان اپنے بھائی عثمان بن مظعون کے نام پہ رکھا، نہ کہ عثمان بن عفان کے نام پہ رکھا۔ تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے ایک جلیل القدر صحابی تھے، اور جن کی نماز جنازہ خود پیغمبر اکرم نے پڑھائی۔ تو لہٰذا مولا کائنات کے کسی بیٹے کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ نہیں تھا۔ ابو بکر نام ہی نہیں ہے، کنیا ہے۔ ہم نے ثابت کیا کہ عمر نام نہیں تھا، عمر نام تھا، اور عثمان رکھا تو عثمان جو رکھا وہ عثمان بن مظعون کے نام پہ رکھا۔ بہرحال ہم نے تو دکھا دیا آپ کو کہ مولا نے اپنے بیٹوں کا نام ان کے خلفاؤں کے نام پہ نہیں رکھا۔ اب آپ اپنے خلفاؤں کے بیٹوں میں حسن اور حسین کے نام دکھائیے کہ انہوں نے کتنے نام رکھے رسول اللہ کے بیٹوں پر اور مولا علی کے بیٹوں پر، حسن حسین پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین، کافی ہے آپ کے لیے۔